اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 15ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کی توفیق سے ہم گلستان سعدی کے پہلے باب کی 8ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ آج کی یہ حکایت نمبر 8 ہے، حکایت نمبر 8 گلستان سعدی باب نمبر 1، پہلے باب کی حکایت نمبر 8۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، یہ کہ از ملوک عجم رنجور بود در حالت پیری۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بڑھاپے کی حالت میں بیمار پڑا ہوا تھا۔ عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بڑھاپے کی حالت میں، در حالت پیری، بڑھاپے کی حالت میں بیمار پڑا ہوا تھا۔ وہ امید زندگانی قطع کردہ، اور جینے کی امید ختم کر چکا تھا۔ مراد یہ کہ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اب میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا، اب میں قریب المرگ ہوں، بالکل موت کے قریب ہوں، اب اچانک کسی بھی وقت مجھے موت آ جائے گی اور میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ یعنی وہ زندگی کی امید ختم کر چکا تھا کہ اس حالت میں کہ سوارے از در درآمد، کہ ایک سوار دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس حالت میں ایک بادشاہ پڑا ہوا تھا، عجمی بادشاہ، اور جو زندگی کی امید بھی ختم کر چکا تھا۔ اس حالت میں ایک سوار دروازے سے اندر داخل ہوا، وہ بشارت داد، اور اس نے آ کے ایک خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری؟ کہ فلاں قلعہ را با دولت خداوند بکشادیم، کہ ہم نے فلاں علاقہ آپ کے اقبال کی وجہ سے فتح کر لیا ہے، وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے جنگ کے ساتھ۔ فلاں قلعہ، فلاں علاقہ یا فلاں ریاست یا فلاں سلطنت ہم نے فتح کر لی ہے، یہ آ کے اس نے خوشخبری سنائی۔ وہ دشمنا اسیر آمدند، اور تمام دشمنوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے، تمام دشمن قیدی بن گئے ہیں۔ وہ سپاہ و رعیت طرف بجملگی، اس طرف کے تمام رعایا، تمام سپاہی، تمام فوجی، وہ تمام کے تمام مطیع فرما گشتند، وہ ہمارے حکم کے تابع ہو گئے ہیں، وہ ہمارے محکوم بن گئے ہیں۔ ہم نے وہ علاقہ فتح کر لیا ہے اور دشمنوں کو قیدی بنا لیا ہے، اور اس طرف کی تمام عوام، تمام رعایا، تمام سپاہی، تمام فوجی وہ ہمارے حکم کے تابع ہو گئے ہیں، وہ تمام کے تمام ہمارے محکوم بن گئے ہیں۔ یہ آ کے اس نے خوشخبری سنائی۔ جب بادشاہ نے یہ خوشخبری سنی، ملک نفس سرد بر آورد، تو بادشاہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ملک نفس سرد بر آورد، اس کو بلکہ ماضی کے صیغے کے ساتھ پڑھیں گے، ملک نفس سرد بر آورد، بادشاہ نے ٹھنڈی سانس لی، بادشاہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ گفت، اور اس نے کہا، ای مجدہ مورا نیست، بادشاہ نے کہا کہ یہ خوشخبری میرے لیے نہیں، یہ خوشخبری میرے لیے نہیں۔ تو پھر کس کے لیے ہے؟ بادشاہ کہتا ہے، دشمنانم راست، یہ خوشخبری تو میرے دشمنوں کے لیے ہے، یہ خوشخبری میرے دشمنوں کے لیے ہے۔ اور دشمن کس کو کہا؟ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی وارثان مملکت، یعنی میری حکومت کے وارثوں کے لیے، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو میری حکومت کے وارث ہیں، جو میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، میرے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے منتظر ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کی خبر کب آئے اور کب ہم اس حکومت پر
اور اس تخت پر براجماں ہوں، وہ ہیں اصل میرے دشمن جو میرے وارث ہیں۔ یہ خوشخبری میرے لیے نہیں بلکہ میرے وارثوں کے لیے ہے، بلکہ یہ خوشخبری میرے وارثوں کے لیے ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک قطعہ لکھتے ہیں دری امید بسر شد دریغ عمر عزیز، افسوس کہ پیاری عمر اسی امید میں ختم ہو گئی۔ یہ پیاری عمر، یہ پیاری زندگی اسی امید میں ختم ہو گئی۔ کس امید میں؟ کہ آنچے در دل مست از درم فراز آید، اس امید میں کہ جو میرے دل میں تمنا ہے وہ پوری ہو جائے۔ افسوس کہ تمام عمر، تمام زندگی اسی امید میں پوری ہو گئی، اسی امید میں ختم ہو گئی کہ جو میرے دل میں ہے، جو میرے دل میں تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، کاش کہ وہ تمنا، وہ آرزو، وہ خواہش وہ پوری ہو جائے۔ اسی امید، اسی حسرت، اسی تمنا میں تمام عمر بسر ہو گئی۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں امید بستہ برآمد والے چے فائدہ زاں کے، آپ لکھتے ہیں کہ مشکل امید پوری ہو گئی لیکن کیا فائدہ، لیکن کیا فائدہ، اس لیے کہ امید نیست کہ عمر گزشتہ باز آید، اس کی تو کچھ امید نہیں کہ عمر گزشتہ پلٹ آئے، عمر گزشتہ پلٹ آئے۔ یعنی بادشاہوں کا یہ خواب ہوتا ہے کسی سلطنت کو فتح کرنا، کسی علاقے کو فتح کرنا، اس کو اپنے قبضے میں لے لینا، یہ بادشاہوں کی خواہش ہوتی ہے، یہ ان کی آرزو ہوتی ہے، یہ ان کی تمنا ہوتی ہے، اور وہ اسی تمنا میں اور اسی جستجو میں ہمہ تن سرگردہ رہتے ہیں، ہمہ وقت سرگردہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے شیخ سعدی لکھتے ہیں امید بستہ برآمد والے چے فائدہ زا کے، کہتے ہیں کہ مشکل امید پوری ہو گئی۔ یہ چونکہ بادشاہوں کی ایک امید ہوتی ہے، ایک حسرت ہوتی ہے اور ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی علاقے کو فتح کرے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ یہ مشکل امید پوری ہو گئی، چونکہ وہ علاقہ فتح ہو گیا، یہ مشکل امید، یہ مشکل خواہش، یہ مشکل آرزو، یہ مشکل تمنا یہ پوری ہو گئی، مگر کیا فائدہ، لیکن کیا فائدہ، اس لیے کہ امید نیست کہ عمر گزشتہ باز آید، اس لیے کہ اس کی تو کچھ امید نہیں کہ گزشتہ عمر پلٹ آئے۔ یعنی اب تو میں بالکل قریب المرگ ہوں، اب میں بستر مرگ پر پڑا ہوا ہوں، بہت قریب ہے کہ موت کا نکارہ بجے اور میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، میں تو اس دنیا کو چھوڑ کر اب رخصت ہونے والا ہوں، اب یہ امید ختم ہو چکی ہے کہ میری گزشتہ عمر پلٹ آئے۔ اس لیے اب کہتے ہیں کہ اس خوشی کا سننے کا اب کوئی فائدہ نہیں اور اس امید پوری ہونے کا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ گزشتہ عمر اب واپس پلٹ نہیں سکتی۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کوس رحلت وقوف دست اجل، موت کے ہاتھ نے کوچ کا نکارہ بجا دیا، موت کے ہاتھ نے کوچ کا نکارہ بجا دیا، اے دو چشم ودائے سر بکنید، اے میری دونوں آنکھوں اب سر کو رخصت کرو۔ مراد یہ کہ اب روح جسم سے پرواز کرنے والی ہے، نکلنے والی ہے، اے دونوں آنکھوں اب میرے سر کو رخصت کرو۔ اے کفے دست و ساعد و بازو، اے ہاتھ کی ہتھیلی اور گٹے اور بازو، ہبا تو دی یک دیگر بکنید، سب ایک دوسرے کو الوداع کرو، اب تم جدا ہونے والے ہو، سب ایک دوسرے کو الوداع کرو۔ برمن افتادہ دشمن کام، آخر اے دوستا گزر بکنید، اب لکھتے ہیں کہ مجھ دشمن کی منشا پر گرے ہوئے پر، یعنی میں دشمن کی خواہش، دشمن کی آرزو، دشمن کی تمنا پر گرا پڑا ہوا ہوں، دشمن کی آرزو کے مطابق میں گرا پڑا ہوں۔ اے دوستا، آخر اے دوستا گزر بکنید، آخر اے دوستو اب مجھے معاف کرو، اب گزر کرو یعنی مجھے معاف کرو۔ روزگارم بشد بنادانی، میرا زمانہ تو نادانی میں بسر ہو گیا، گزر گیا۔ روزگارم میرا زمانہ بشد بنادانی، یہ تو نادانی میں گزر گیا، مراد یہ کہ غلط کاریوں میں گزر گیا، غلط کاموں میں گزر گیا، غفلت میں گزر گیا، میرا زمانہ تو گزر گیا۔ من نہ کردم شما حضر بکنید، میں تو پرہیز نہیں کر سکا، تم پرہیز کرنا، میں تو پرہیز نہیں کر سکا، تم پرہیز کرنا، یعنی میں تو برائیوں سے نہیں بچ سکا،
میں تو غلط کاریوں سے نہیں بچ سکا، میں تو ظلم کرنے سے نہیں بچ سکا، میں تو لوگوں کی حق تلفی سے نہیں بچ سکا، لیکن تم بچنا، تم پرہیز کرنا، تم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کے رکھنا، اب ان خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ مراد یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بادشاہوں کو امور سلطنت کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ امور سلطنت کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کو آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، آج کی حقائق بھی آپ نے پسند کی ہوگی۔ آج کی اس حقائق سے آپ نے کیا سیکھا، کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔